السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ متعدد درسوں میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ صرف رسول جب آتا لکھا ہوا تو وہ شخصیت کے لیے ہے، اور جہاں الف لام کے ساتھ آ جاتا ہے الرسول تو وہ رسالے کے لیے یعنی قرآن کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے ہوتا ہے۔ گو کہ یہ بات کسی اور نے نہیں کہی ہے اور روایتی ترجموں میں یہ بات موجود بھی نہیں ہے، تو اس سے بڑی مشکل پیش آتی ہے، بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو میں نے کہہ رکھا تھا کہ کہیں بات نہیں سمجھ میں آئے تو مجھ سے ضرور پوچھ لیں۔ تو اس حوالے سے کئی آیتوں کا حوالہ دیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ خود آپ لوگ بھی کچھ کوشش کیا کریں۔ تو میں صرف 2 مشہور آیتوں کو دے دیتا ہوں، باقی پر آپ غور کر لیں، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر میں دوبارہ ان آیتوں کو بھی سمجھا دوں گا۔ تو فی الحال صرف 2 آیت بتا دیتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ ممکن ہے اگر آپ لوگ تھوڑی سی کوشش کریں تو بات ہر جگہ سمجھ جائیں گے۔ ہاں، اگر اپنی عقل کو بند رکھنا ہی چاہتے ہیں اور صرف اقتدا چاہتے ہیں کسی کی کہ فلاں کو سن کر لیا جائے تو پھر ناممکن ہے۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کو سمجھ کر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ ہدایت صرف اس لیے نہیں کہ اسے سمجھا جائے بلکہ سمجھ کر عمل کیا جائے، تو اس کے لیے خود بھی اپنی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ویسا ہی دے دیا جائے صرف بنا کر، اور وہ صرف سنے اور اس پر عمل کر لے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسولوں نے بھی بات پیغام پہنچایا ضرور، لیکن وہ عقل مند لوگوں نے ہی قبول کیا۔ جو لوگ عقل نہیں رکھتے، جو سمجھنے نہیں چاہتے، باپ دادا کے دین پر چلنا چاہتے کہ ایسے ہی چلا رہا ہے، یا اوپر سے اکابرین نے کہہ رکھا ہے یا ہمارے علماء نے کہہ رکھا ہے، تو یہ حق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس پر طویل بحث نہیں کروں گا، تو صرف 2 آیتوں سے آپ کو وضاحت کروں۔ سب سے پہلے آپ سورہ فرقان یعنی سورہ نمبر 25 اور اس کی آیت نمبر 30 اس کو لے لیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مشہور آیت ہے، اور یہاں پر الرسول کو سب نے رسول ہی بنا رکھا ہے، تو اس سے بہت کچھ واضح ہو جائے گا۔ اکثریت تو اسی آیت سے بات سمجھ میں جائے گی۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ اس آیت کو آج کس طرح سے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور ہدایت حاصل کر کے کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ان کا ترجمہ سن لیں 25 کی 30 کا۔ اور رسول فرمائے گا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا، متروک کر رکھا۔ یہ ہے ان کا ترجمہ۔ اب یہاں انہوں نے الرسول کا صرف رسول کر دیا، اور یعنی کہ اوپر سواد ڈال دیا کہ اس کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ نہیں لگایا، یہ بھی اللہ کے کلام میں شرک ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی رسول میں فرق نہیں کرو، لا نفرق بین احد من الرسل، اللہ نے کہہ رکھا ہے، اور ہم یہاں فرق کر رہے ہوتے تو اس آیت کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ کیا رہا ہے، وقال الرسول، اور کہتا ہے الرسالے والا، یعنی خاص پیغام دینے والا۔ الرسول خاص پیغام ہے، تو خاص پیغام دینے والا کہتا ہے۔ یہاں پر یہ کہے گا کی بات نہیں، وقال کہا جاتا ہے، کہتا ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ہے، یہ فیوچر نہیں ہے کہ بعد میں کہا جائے گا۔ تو کہتا ہے رسالے والا، یا رب، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا، بے شک میری اس قوم نے پکڑ لیا ہے، حاذ القرآن، اس القرآن کو، یعنی الرسول والا جو کہہ رہے، رسالے والا کہہ رہے، تو یہ کون سا رسالہ ہے؟ قرآن ہے۔ اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ رسالہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ قرآن ہے۔ خاص پیغام کیا؟ خاص پیغام جو ہے وہ اس وقت کیونکہ قرآن ہے اور قیامت تک کے لیے قرآن ہی کتاب ہے، لہذا قرآن ہی کا حوالہ آئے گا، اللہ کی اور کتابوں کا حوالہ نہیں آئے گا جو قرآن سے پہلے آ چکی ہیں۔ تو کہے گا یہ رسالے والا، اے رب، بے شک میری قوم نے پکڑ لیا ہے اس القرآن کو، مہجورا، ہجر سے نکلا ہے، ہجر کہتے ہیں چھوڑنے کو، ہجرت اسی سے نکلا ہے، علاقہ چھوڑنے کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے، کسی عمل چھوڑنے کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ تو مہجورہ ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ رکھنے کے لیے، یعنی چھوڑ رکھنا جمع کر رکھا ہے، جیسے سجد کہتے ہیں فرمانبرداری کو، اور مسجد کہا جاتا ہے فرمانبرداری کی جگہ کو، اسی طرح ہجر کہتے ہیں چھوڑنے کو، اور مہجورہ جس کو یعنی اس طرح چھوڑنے والا بنا رکھا ہے، چھوڑنے کی جگہ کہ اسے قابل متروک، جس کو آپ کہہ لیں کہ کسی حال میں بھی اسے پکڑنا ہی نہیں ہے، ہر حال میں اسے چھوڑ رکھا ہے۔ تو یہاں جو اس کا رواں ترجمہ بنے گا، کہتا ہے یہ الرسول والا یعنی رسالے والا، خاص پیغام دینے والا، یعنی قرآن والا، کہ اے رب، بے شک میری قوم نے پکڑ لیا ہے اس القرآن کو، قابل متروک یعنی چھوڑنے کے قابل بنا رکھا ہے۔ پہلی آیت تو یہ ہو گئی، اور دوسری آیت جو ایک اور میں حوالہ دے دوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے، تو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسری آپ آ جائیے سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 50، یعنی 12 کی 50، 12 کی 50۔
یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہے، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، بس جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ تو یہ ہے ان کا ترجمہ، یعنی انہوں نے یہاں پر کہہ رکھا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو میرے پاس لاؤ، اور پھر اس کے بعد جب قاصد آیا، یہاں الرسول کا انہوں نے قاصد ترجمہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ اور پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور میرا رب ان کے فریب سے واقف ہے۔ کیا واقعی ایسا کچھ ہے؟ یہاں بادشاہ کا لفظ نہیں ہے، اور الرسول دیتے ہی پیغام دینے والے کو، یہ کسی قاصد کے لیے الرسول نہیں آتا ہے، صرف رسول آ جاتا ہے، یہ تو خاص کر کے کر دیا گیا، خاص پیغام دینے والا، تو یہ قاصد نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ وقال الملک، اور کہا خاص اختیار والے نے، اب ضروری نہیں کہ بادشاہ ہو، کوئی بھی اختیار والا جو خاص ایک اختیار رکھتا ہے، وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، صدر بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی با اختیار، اصل میں با اختیار شخص کی بات ہو رہی ہے۔ کہا اختیار والے نے، جس کے پاس ملکیت ہے، پاور ہے، اختیار ہے، الملک الکریم، خاص اختیار والے نے، ایتونی بہی، دو مجھے اس کتاب کے ذریعے، ہی کا صیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف، کیونکہ بات جو شروع سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ سورہ یوسف کو تو ایک پہلے ہی افسانہ بنا رکھا ہے ان مترجموں نے، جبکہ یہاں تو اللہ کی ہدایت کو کس طرح سے نافذ کیا جاتا ہے اور کیسی کوشش ہوتی ہے، آج کے دور سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے، لیکن کاش اس کو افسانے کے بجائے اللہ کی ہدایت سے سمجھیں۔ تو یہاں جو ہی کا صیغہ کتاب کی طرف جا رہا ہے، تو کہا اختیار والے نے مجھے اس کتاب کے ذریعے دو، فلما جاء الرسول، پس جب آیا اس کے پاس الرسول، یعنی خاص پیغام، خاص کتاب، جو بھی اس وقت اللہ کی کتاب تھی، یہاں کیونکہ اللہ اس کتاب کا نام نہیں لے رہا ہے اس لیے ہم نام نہیں لے رہے، لیکن اللہ کی کتاب ہے، تو پس جب آیا اس کے پاس الکتاب، یعنی خاص پیغام، الرسول کہا جاتا ہے خاص پیغام کا، خاص پیغام جو اللہ کا پیغام آ رہا ہے تو وہ یقین سے بات اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ قال ارجع، تو کہا لوٹاؤ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، یقین سے بات ہے کتاب میں جب آپ بات کریں گے تو رب کی طرف لوٹا رہے ہیں کہ رب کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، رب کے کیا احکامات ہیں، اور کہاں لوٹانا ہے، رب کی طرف کس طرح سے لوٹانا ہے اس کتاب میں، یہ بھی آگے آ رہا ہے کہ فاسألہ ما بال النسوۃ، بس سوال کرو اس سے کیا حال ہے النسواء کا، خاص کمزور جماعتوں کا، یہ عورتوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں کمزور جماعتوں کی بات ہو رہی ہے، تو پس سوال کرو اس سے کیا حال ہے ان خاص کمزور جماعتوں کا، اللہ تی، وہ جو کہ قطعنا ایدیہن، انہوں نے الگ کر لیا اپنی قوتوں کو، تو اپنی قوتوں کو جن لوگوں نے الگ کر لیا، ان کمزور جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن، ان کی چالوں کو، ان کی تدبیروں کو، علیم، جاننے والا ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بنتا ہے، اور خاص اختیار والے نے کہا مجھے اس کتاب کے ذریعے دو، بس جب اس کے پاس خاص پیغام آیا، کہا اسے اپنے رب کی طرف لوٹاؤ، بس اس سے پوچھو ان کمزور جماعتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی قوتوں کو الگ کر لیا تھا، بے شک میرا رب ان کی تدبیروں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب میں آپ کو ذرا سے اس کی وضاحت کر دوں کہ آج کے دور میں اس کو کیسے سمجھا جائے گا اور کس طرح یہ قابل عمل ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہیں آ جائیں کہ یہاں پر جو اللہ کہہ رہا ہے وقال الرسول، کہتا ہے رسالے والا، آج بھی جو صرف اللہ کی کتاب کو مان رہا ہے، جو صرف قرآن کی بات کر رہا ہے، صرف الرسول کی بات کر رہا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے رب، میری اس قوم نے اس القرآن کو قابل متروک ٹھہرا لیا ہے۔ کیا آج جو لوگ صرف خالص قرآن کی بات کر رہے ہیں وہ یہ بات نہیں کہتے ہیں؟ یہ ہر دور کا رسول کہے گا، یعنی ہر دور میں جو صرف اللہ کی کتاب کی ہدایت لے گا وہ اپنے رب سے یہی شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ میری قوم نے اس القرآن کو چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن اب قیامت تک کے لیے کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی کہ اللہ پھر اس کا حوالے دیتا ہے کہ صرف الرسول کہہ دیتا ہے اور حاضر القرآن کر کے اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ رسول کیا ہے، القرآن ہے، الرسول کیا ہے، القرآن ہے، یہاں سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو کہے گا خاص پیغام دینے والا کہ اے رب، یہ خاص کتاب، خاص پیغام جو اللہ کی کتاب سے پیغام دینے والا ہے کہ اے رب، میری اس قوم نے اس القرآن کو قابل متروک چھوڑ دیا ہے، اس کو پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے، یعنی اس کتاب سے بات ہی نہیں لے رہے ہیں۔ جہاں صرف خالص اللہ کی کتاب کی بات کی جائے تو فوراً ملاوٹ کرتے ہیں، اپنے اماموں کا، اپنے اکابرین کا، اپنے علماء کا، اپنے مذہب کا، کسی نہ کسی چیز کی ملاوٹ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ لازمی ہے، غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر یہ لوگ بات ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ شکایت تا قیامت
رہے گی. یعنی پہلے والوں نے بھی یہ شکایت کیا تھا جنہوں نے صرف قرآن اور رسول کی بات کی. آج بھی جو صرف الرسول سے بات کر رہے ہیں وہ ان کی بھی یہی شکایت ہے, اور قیامت تک جو صرف الرسول کی بات کرے گا اس کی یہی شکایت رہے گی. تو یہ سمجھ گئے کہ آج کے لحاظ سے بھی یہ اسی طرح قابل عمل ہے جیسے پہلے تھا, اور یہ قیامت تک رہے گا. اب آ جائیے دوسری آیت کی تھوڑی وضاحت کر دوں. سورہ یوسف میں جو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وقال الملک اتونی بہ, اور با اختیار یعنی خاص اختیار والے نے کہا کہ مجھے اس کتاب کے ذریعے دو, کیونکہ بعد جو مسائل چل رہے ہیں یہ پہلے میں بتا دوں گا کہ سورہ یوسف جو انہوں نے افسانہ بنا رکھا ہے, اس افسانے سے نکلے, اس کہانی سے نکلے تو اللہ کی ہدایت کو سمجھیں گے. تو یہاں تو تعصف والے شخص کی بات ہو رہی کہ کس طرح اس نے اللہ کے نظام کو نافذ کیا, کیسے کیا کچھ لے کر آیا. تو یہ تو بڑی طویل بات ہے, اس کو تو اس وقت نہیں کیا جا سکتا. آپ سورہ یوسف کا درس سن لیں گے تو اس میں بات واضح ہے. تو یہاں خاص اختیار والا کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کتاب کے ذریعے دو. آج بھی اگر آپ خالص قرآن کی بات کریں تو جو با اختیار لوگ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اختیار والا یہی کہے گا اچھا صرف اس کتاب کے ذریعے دو مجھے. تو پس جب یہ رسالہ سامنے آئے گا, یعنی جب صرف القرآن سامنے آتا ہے, تو کہیں گے لوٹاؤ اپنے رب کی طرف, جس بات میں بھی جو مسئلہ ہو اس سے لوٹاؤ اپنے رب کی طرف. تو یہاں کیونکہ بات وہ چل رہی تھی جماعتوں کی, کس طرح سے بات کیا جا رہا ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پس سوال کرو اس سے کہ کیا حال ہے ان کمزور جماعتوں کا جنہوں نے اپنی قوتوں کو الگ کر لیا ہم سے. اب اس کی مثال یہ سمجھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں, کمزور جماعتیں کیسے اپنے آپ کو الگ کر لیتی. ایک مثال سے آپ کو, میں پاکستان میں رہتا ہوں اس لیے پاکستان کی مثالیں دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کولیشن حکومت آئی, یعنی مشترکہ گورنمنٹ, مشترکہ جماعتوں کی حکومت. عمران خان آیا, اس کے ساتھ کئی چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے اتحاد کیا. تو یہ جو کمزور جماعتیں تھیں چھوٹی چھوٹی, جب تک کہ عمران خان کے ساتھ رہیں وہ وزیر اعظم رہا. جیسے ہی انہوں نے ساتھ چھوڑا, انہوں نے اپنی قوتوں کو الگ کر لیا, اس کی وزارت چلی گئی کیونکہ اس کی اکثریت ختم ہو گئی. اسی طرح پھر ان کمزور جماعتوں نے مل کر ایک اور حکومت بنائی, اور انہوں نے اپنے قوتوں کو الگ نہیں کیا, وہ حکومت اپنے وقت تک قائم رہی. اگر وہ اپنے قوتوں کو کوئی ایک بھی الگ کر لیتا تو وہ حکومت بھی ختم ہو جاتی. تو یہ جو قطان ایدیہ ہننا ہے, انہیں یہ کوئی ہاتھ نہیں کاٹ رہے, نہ انگلیاں کاٹ رہے ہیں. تو یہاں انہوں نے ایدیہ ہننا کا ہاتھ کر دی کہ ہاتھ کاٹ لیا, اور پہلے یہ تذکرہ کر چکے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں. تو اب یہ عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی, یہ ہاتھ کاٹا تھا, خود ان کا اختلاف سامنے چلا آ رہا ہے. اگر یہ روایات کو سامنے رکھے بغیر اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو بات ان کی سمجھ میں آتی کہ نہ وہاں انگلی کا ذکر ہے نہ یہاں ہاتھ کا ذکر ہے. تو وہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے پھر طویل وقت چاہیے ہوگا, اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس وقت صرف اس یہ آیت مد نظر ہے. یہاں بتا رہا ہوں آپ کو کہ الرسول جو ہے وہ دراصل اللہ کی کتاب کی ہی بات ہے. تو ان کمزور جماعتوں نے جیسے ہی اپنی قوتوں کو الگ کر لیا تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو اس کے بعد کہہ رہے کہ بے شک میرا رب ان کی تدبیروں کو جاننے والا ہے. رب تو یقینی سی بات ہر ایک کی تدبیر جانتا ہے, کون کیا چال چل رہا ہے, کس طرح کی تدبیر کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, فریب دے رہا ہے, مکاری کر رہا ہے, یا سچ بول رہا ہے, حق بات پر ڈٹا ہوا ہے, وہ واقعی حق بات کے لیے اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈال رہا ہے, یا باطل کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر مظلوم بننا چاہ رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اللہ ہر ایک کی چال کو جانتا ہے. تو یہ آیت بھی آج اسی طرح قابل عمل ہے. یعنی آج بھی کوئی بھی با اختیار جو ہوگا وہ صرف اللہ کی کتاب کی جب بات چاہے گا تو اس کے سامنے صرف اللہ کی کتاب ہی رکھی جائے گی, اور جو بھی معاملہ ہوگا اس معاملے کو کتاب کی طرف لوٹایا جائے گا کہ یہاں سے پوچھو کہ اس کا کیا حال ہے. اور جب تک آپ اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط جما کے رکھیں گے, جب تک مضبوط جمے رہیں گے, اور جیسے اس کتاب سے رشتہ الگ کریں گے اور اس کے ساتھ ملاوٹ کریں گے, شرک کریں گے, چاہے بخاری کی کریں یا کسی کی بھی کریں, تو فوراً ہی وہ بات ہدایت سے دور ہو جائے گی. اور میرا رب ان چالوں کو جاننے والا ہے. آپ ان تمام چالوں سے ہوشیار رہیں جو رب کے خلاف جاری ہے. رب کی باتوں کا, رب کی آیات کا, رب کی کتاب سے ہی اس کی وضاحت ہوگی, اور اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا. امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. فی الحال یہ میں امید کر رکھتا ہوں کہ ان دو آیتوں سے وضاحت ہو جائے گی, اور باقی آیتوں کو آپ لوگ خود بھی سمجھ لیں گے. اس کے باوجود اگر کوئی کہے گا تو میں ایک دو آیتوں کو مزید کر دوں گا. السلام علیکم.